ایک ایجوکیشنل بیس ہے، ایک ہماری جو ہے ویلیوز کی بیس ہے. ہمارے بچے کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ بچہ کر بھی پا رہا ہے، وہ برڈن لے بھی پا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جس سے اٹینشن سیک سنڈروم ہے، ہم لوگ اس کو پاگل قرار دے دیتے ہیں، اس کو ایک اسپیشل اسکول میں ڈال دیتے ہیں، مطلب بچے کو بالکل کمپلیکس کر دیتے ہیں. 4 تک کی ایج میں بچے کی آپ جو ڈیولپمنٹ کر دیں گے نا، وہ ساری زندگی نہیں ختم ہوگی. غریب کو اور امیر طبقے کو لے کے چلیں گے تو ہی کام ہوگا. آپ نے سوسائٹی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر بچہ انگلش، اردو، میتھ 2 سال کی عمر سے پڑھ سکتا ہے تو اسلامیات کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ایک بچہ اسکول جا سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جنہوں نے کوئی کریٹیو یا انوویٹیو کام کیا ہو. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے نہ صرف انٹرپرینیورشپ کی طرف اپنا قدم رکھا بلکہ اس کے پیچھے ایک ویژن تھا، اور وہ ویژن یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کی جا سکے. ہمارے ہاں تربیت کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم مارکس پہ اور جو ایک کریکولم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ تو فوکس کرتے ہیں، لیکن بچوں کی گرومنگ، ان کی تربیت، اس پہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں نے، جو کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، مفازہ طاہر صاحبہ اور ڈاکٹر عروشہ صہیب صاحبہ، ہم ان دونوں سے جانیں گے کہ مقام اسکول سسٹم، اس کی بنیاد انہوں نے کیوں رکھی، اس کے پیچھے کیا ویژن ہے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کو. سب سے پہلے تو میم مفازہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس اسکول کے سیٹ اپ کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا؟ آپ کی تھرو آؤٹ لائف ٹیچنگ میں گزری ہے، کیا وہ ایک اندر کا ٹیچر تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ایک اسکول کی بنیاد رکھیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی دی اپنی بات پریزنٹ کرنے کے لیے. آگے میں ٹیچر بائی چوائس ہوں، بائی چانس نہیں ہوں. میں نے ٹیچنگ اپنے شوق سے کی ہے، اور مجھے بات کو بچوں تک پہنچانا، ان کے آگے سے رسپانس لینے میں بہت مزہ آتا ہے. بٹ وتھ ٹائم آئی لرن دس کہ بچے کے پاس جو ہے نا بیس ہی نہیں ہے. 2 طرح کی بیس ہے ہماری، ایک ایجوکیشنل بیس ہے، ایک ہماری جو ہے ویلیوز کی بیس ہے. ہمارے بچے کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. اور اسکول ٹیچنگ بھی میں نے کی، میں نے کالج ٹیچنگ بھی کی، اور یونیورسٹی میں بھی آ کے، اور یہ چیز میں نے ہر جگہ کمی پائی. اور ہم لاکھ کوشش کر لیں، ہم اس بیس کو پورا کر نہیں پاتے ہیں. نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. ایک چھوٹے سے سیمسٹر کے لیے بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو 10 سال کی کمی، 12 سال کی کمی پوری نہیں کر سکتے. تو یہ چیز وہاں سے نا میرے اندر چل رہی تھی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بھی اپنا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن دے سکیں، جہاں ہم بھی ایسے بچے نکال سکیں کہ جنہیں کوئی کہے کہ ہاں ان کی تربیت پوری ہے، یہ بیس کے ساتھ پوری آ رہے ہیں. سب سے ضروری بیس یہ ہے کہ وہ آپ سوسائٹی کا ایک اچھا پازیٹیو ممبر بن کے نکل سکے. ڈاکٹر عروشہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ مقام اسکول سسٹم جو ہے، اس کا کیا ویژن تھا؟ کیا سوچ کے آپ دونوں نے مل کے یہ کام شروع کیا؟ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سوچ کے اس کو شروع کیا، کیا آپ کے ذہن میں ویژن تھا اس کا؟ میں مقام اسکول سسٹم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے اپنے 2 بچے ہیں. ہم انہیں اسکول جب جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اسکولوں میں تو دوڑ ہے، ایک ریس ہے، کون آگے جا رہا ہے، کس کے نمبر زیادہ ہیں، کس کا بچہ لکھ بہت اچھا رہا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ بچہ کر بھی پا رہا ہے، وہ برڈن لے بھی پا رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بیگ بھرے ہوئے بک سے آ رہے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا برا حال ہے. اس کے بعد اس کو دیکھتے دیکھتے مجھے لگا کہ یہ ضرورت ہے کہ اب ہم روحانیت کے ساتھ اور اس کو قابلیت کے ساتھ میچ کریں، کیونکہ ہم بچے کو صرف گرامر بنا رہے ہیں، ایک رٹے کے سسٹم پہ چلا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں لگا کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کو صرف لکھائی پڑھائی، مطلب لکھنے پہ فوکس نہ کریں، اس کے برین ڈیولپمنٹ پہ، اس کی فزیکل گروتھ پہ کام کریں تو وہ آٹومیٹکلی اسکلفل ہو جائے گا. جس بچے کا برین ویل ڈیولپڈ ہوگا وہ بچہ آٹومیٹکلی چیزوں کو آبزرو کرے گا، ابزارب کرے گا. بچہ جتنا پولائٹ آپ کر سکتے ہیں اتنا ضروری ہے، جو کہ آج کل بہت ہائپر ہے بچے. مفازہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اس اسکول کی بنیاد رکھی تو کیا چیلنج آپ کو فیس کرنے پڑے؟ کہاں آپ کو لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے ایک اسکول کو بنانا اور پھر اس کو چلانا؟ کہاں پہ مشکلات کہاں پہ پیش آئیں؟ انیشیلی مجھے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں کون کون سے سرٹیفکیٹس چاہیے. وہ جب ہم نکلے تو پتہ چلا کئی سرٹیفکیٹس تو ملنے ہی بند ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بغیر آگے اس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. لیکن پھر اللہ نے راستے بنانا شروع کیے، وہ چیزیں ہوئیں. آگے چل کے جو چیز آ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو، چھوٹے بچے کیسے ہینڈل کرو گی، تم تو یونیورسٹی کے ٹیچنگ میں ہے تو یہ کیسے کر پاؤ گے.
تو میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو لیٹس ہیو ارلی چائلڈ ایجوکیشن سرٹیفکیشن. میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا سرٹیفکیشن کی اور وہاں جا کے سمجھ آئی کہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں جتنا لوگ اس کو بنا رہے ہیں. اگلا چیلنج یہ تھا کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کی جائے کہ ہم صرف دوڑ میں نہیں ہیں, ہم اور بھی کچھ کر رہے ہیں, ہٹ کے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہمارا سمجھانے کا شاید اس طرح کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ پینل میں ایسے لوگ بھی ہیں. ساتھ ہمارا آئیڈیا جو ہے اس کے ساتھ کانسیپٹ میں ہمارے جو ہے ویژن میں بھی کہ ہم بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کریں, پوری طریقے سے مینٹل, فزیکل, ایموشنل, سوسائٹل اس کی ڈیولپمنٹ کریں. ساتھ میں ہم نے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, اس کو ایک انٹرپرنور کی طرف لے کے جانا ہے, اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں رکھنی ہے ہم نے, کروانی ہے اپنے بچے کو جس سے وہ خود چیزیں اپنی بنا سکے, کر سکے. تو یہ آئیڈیاز جو ہے نا پیرنٹس تک کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑا ایشو آ رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا, اتنا چھوٹا بچہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن اتنا چھوٹا بچہ بالکل کر سکتا ہے. اگر ہمارا اتنا چھوٹا بچہ حفظ کے لیے جا سکتا ہے تو جو اتنی بڑی منزل ہے, تو یہ تو چھوٹی سی دنیاوی معاملات ہے, کیوں نہیں کر سکتا بچہ. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, اور آپ کے پینل پہ کون کون لوگ ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکول میں. خاص طور پہ آپ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے, پورا ایک وہ جو ہے نا چینج, ایک کانسیپٹ آپ لے کے آ رہی ہیں. تو پینل پہ آپ کے کون کون لوگ ہیں جو اسسٹ کر رہے ہیں, اس سارے پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ جی ہمارے پینل پہ سارے ڈاکٹرز ہیں. سائیکیٹرسٹ ہیں جی ہمارے پاس فائزہ رائے, وہ اس وقت جنرل ہاسپٹل میں ہیں. پیڈس کے لیے ہمارے پاس چائلڈ کنسلٹنٹ ہے فیصل نذیر رانا, وہ اس وقت ایکس رجسٹرار ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے, اور پتوکی کے وہ اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد جنرل فزیشین کے طور پہ میں خود کام کر رہی ہوں, ایز اے پرنسپل بھی میں ہی کام کر رہی ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کی ہر چیز کو دیکھیں, اور ہم لوگوں نے اس لیے ڈفرینٹ ہے یہ باقی اسکول سسٹم سے کہ ہم نے یہاں پہ ڈاکٹرز رکھے ہیں کہ جس طرح ADH کا بچہ ہے, جس طرح اٹینشن سیک سنڈروم ہے, ہم لوگ اس کو پاگل قرار دے دیتے ہیں, اس کو ایک اسپیشل اسکول میں ڈال دیتے ہیں, مطلب بچے کو بالکل کمپلیکس کر دیتے ہیں. ہم نے ان بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی ہم آٹسٹک بچوں کو نہیں ڈیل کر رہے, انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈیل کریں گے ان فیوچر میں, اس کے لیے بھی ہائرنگ ہم سوچ رہے ہیں. لیکن ابھی ہم ADH کو یا جو سلو لرنرز ہیں بچے, ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. اور یہی مین وجہ ہے کہ بچوں کے لیے ڈاکٹرز کو ہائر کیا ساتھ, کہ وہ ہفتہ 10 دن ہر روز, میں تو ڈیلی بیس پر مانیٹر کروں گی. اس کے بعد ویکلی یہ ان کے راؤنڈز ہوں گے کہ بچوں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو فوکس میں رکھیں کہ گروتھ وائز کوئی پرابلم تو نہیں کسی, کیونکہ آج کل کے بچے ہائپر بھی ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ بہت ضروری ہے جو ان کو ان کے کامنس لائے, وہ بھی تھرو ایکٹیویٹیز وہ اسے کروائیں گے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ کس ایج سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں مطلب بچوں کو لینا, اور پھر کس ایج تک, مطلب وہ ایج بریکٹ کیا ہے جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ گرومنگ اور جو آپ ان کے اندر ایک کہہ لیں کہ انجیکٹ کرنا چاہتی ہیں کچھ چیزیں اچھی, وہ کس ایج میں زیادہ جو ہے وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہو جائیں گی ان کے اندر؟ ہم 2 سے 6 تک کے بریکٹ میں بچہ لے رہے ہیں. بیسیکلی 2 to 4 تک کی ایج میں بچے کی آپ جو ڈیولپمنٹ کر دیں گے نا, مینٹل گروتھ اس کی کر دیں گے, وہ ساری زندگی نہیں ختم ہوگی, وہ وہی رہے گی. تو ہم اس وجہ سے 2 کا بچہ لے رہے ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ, اس میں آپ کے نا کافی سارے جو ہے اندر نیورونس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارا مین ٹارگٹ یہ والا بچہ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ایک ڈے کیئر والا سلسلہ بھی چلنا ہے, وہ بھی اسی پرپز کے ساتھ ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کا چانس زیادہ ہو. ہم ساتھ ایک چیز اور بھی آگے وتھ ٹائم ساتھ ہی سٹارٹ کر دیں گے کہ پیرنٹ کو بھی ہم تھوڑا ٹائم دیا کریں گے, جو اپنے بچے کی گھر لے جانے کے بعد جو ہے نا اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ پہ اتنا ہی کام کر سکے. بیکاز ایٹ دا میکس ہمارے پاس وہ 4 سے 5 گھنٹے ہیں, باقی جو اس نے 20 آورس وہاں گزارنے ہیں, اس میں ایٹ لیسٹ وہ 7 to 8 آورس اس طرح کے گزارے جس میں ان کی پیرنٹ کو پتا ہو کہ انہوں نے کیسے اس کی گروتھ میں ہیلپ کرنی ہے. جو کہ عام طور پہ پیرنٹ ہمارے آپ کہہ لیں معصوم ہیں, اگنورنٹ ہیں, انہیں نہیں یہ پتہ. تو یہ ہم ان کی بھی ساتھ ساتھ کریں گے کاؤنسلنگ میں بھی. میم ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسکول آپ کا ہے کہاں پہ, اور اس میں ایڈمیشن کا کیا کرائٹیریا ہے؟ صرف کوئی بھی فیملی اگر اس ایج بریکٹ میں اس کے بچے ہیں, یا آپ نے کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے؟ اسکول جی ہمارا شادمان 1 میں ہے, اور کرائٹیریا کوئی نہیں ہے, سمپل ہے. آپ کا بچہ اگر اس ایج بریکٹ میں 2 میں فال کرتا ہے تو آپ آئیں. ہم نے کوئی انٹرویو نہیں رکھا, کیونکہ اتنے سے بچے کا انٹرویو تو سلی تھنگ ہے. آج کل پیرنٹس کا انٹرویو ہوتا ہے. ہم کوئی بزنس نہیں کر رہے,
ہم نے ایک ویژن لیا ہے کہ ہم نے اگر اس میں غریب امیر دونوں چلے گا, ہمارے لیے ایکول. اگر کوئی غریب ہے, ہمیں لگتا ہے وہ نیڈی, وہ نہیں افورڈ کرے گا, ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں کام وہی چلتا ہے جس میں آپ دونوں سسٹمز کو لے کے چلیں, غریب کو اور امیر طبقے کو لے کے چلیں گے تو ہی کام ہوگا. آپ نے سوسائٹی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہمارے اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں, آپ کا ایج بچہ فال کرتا ہے, آپ کا ایج بریکٹ میں آپ لائیں. ایون 6 منتھ کا بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں اس کو اسکول میں ڈالنا, آپ ڈے کیئر میں ڈالیں, کیونکہ ڈے کیئر بھی ہمارا الٹیمیٹلی ایجوکیشنل ہی ہے. ہم ڈے کیئر میں جو 2 سال کا بچہ آئے گا اس کو روایتی ڈے کیئر کی طرح آیا آپ نہیں چھوڑ رہے, وہ ہماری پی جی کی کلاس لیا کرے گا ہمارے ساتھ جس ٹائم میں وہ آئے گا. اور اگر وہ ایوننگ میں ہے تو اس کو ہم ایوننگ میں بھی سکھائیں گے, کیونکہ ہم نے بچہ ضائع نہیں کرنا, برین کو فلی ڈیولپ کرنا ہے. ہمارا فوکس ہی یہی ہے کہ بچے کا دماغ اتنا اوپن ہو کہ وہ جہاں پہ بھی جائے کانفیڈنٹ ہو, اسے پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نہ کہ صرف جو ہے ہم اس کو پیسوں کے لیے یوز کریں. میم یہ اسکول کا تو آپ نے ایک انیشیل سٹیپ لے لیا, ایجوکیشن سائڈ پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ایک کام شروع کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, آپ اس کو آگے ڈیولپ کریں گی؟ جیسے ابھی آپ نے ایج بریکٹ رکھی ہوئی ہے 2 to 6, تو اس کو آگے مزید انہینس کرنے کا پروگرام ہے؟ بالکل جی, بالکل ہے میرا پروگرام. جیسے جیسے اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے گا, ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم اسے پرائمری سے میٹرک لیول تک لے کر جائیں گے, اور آگے جیسے ہی ہمیں چانس ملیں گے ہم اسے کالج لیول پہ. ابھی جیسے میں نے شروع میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جیسے بچہ میٹرک کی ایج میں آتا ہے نا, یہ ایک نئے فیز میں آ جاتا ہے, سائیکلوجیکل بھی اور فزیکل بھی. تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے, وہ بچہ اتنا ایموشنلی اپنے آپ میں ہائپر ہوتا ہے, وہ کنٹرول کرنا بھی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچے کہ ہمارے پاس سے نکلا وہ بچہ جب باہر نکلے نا تو کہیں گے ہاں کچھ ہے, یہ بچہ کچھ ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. میم بچوں کی اسپرچول گائیڈنس کی بھی آپ نے بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یونیک بھی ہے کہ 2-3 سال کا اگر بچہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس کی تھوڑی سی ایج جب زیادہ ہوگی تب اس کی اسپرچول گائیڈنس شروع ہوگی, یا جیسے ہی آپ اسے لیتے ہیں وہیں سے آپ آغاز کر دیتے ہیں؟ بالکل جیسے ہی لیں گے ویسے ہی آغاز ہوگا. دیکھیے ہم لوگ بہت دنیا میں آتے ہیں, ہم پہلا کرتے ہیں جس فلانے اسکول میں رجسٹر کر لو بچہ, بعد میں ایج نکل جائے گی. اگر بچہ انگلش, اردو, میتھ 2 سال کی عمر سے پڑھ سکتا ہے تو اسلامیات کیوں نہیں کر سکتا, مطلب قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا. یا بہت لوگوں کو میں نے سنا ہی, جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم اسپرچولی لے کے چلیں گے, ان کا کویشچن تھا 2 سال کا بچہ کیسے کوئی آیت پڑھ سکتا ہے. میں کیوں نہیں پڑھ سکتا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. پہلے میں نے اپنے 2 بچوں کو ٹرین کیا اور دیکھا بہت اچھے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں جی 3 سال کا بچہ سپارہ پڑھ سکتا ہے, پر کیوں؟ اگر ایک بچہ اسکول جا سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم لوگ اس کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلیں گے. ڈیلی بیس پہ ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایڈیکیٹس ہیں اسلام میں ہمارے, اٹھنے بیٹھنے کی دعا, دودھ پینے کی دعا, چڑھنے تک چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں. کون سا آپ نے سے پہلا سپارہ سکھا دینا ہے, میں سمجھ گیا, چھوٹا چھوٹا کر کے چلیں گے ہم. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے, اور اسکول کی اگر ہم بات کریں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے اس کا کریکولم, اس کا سلیبس, کہ وہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس کو آپ نے کیسے ڈیزائن کیا ہے؟ میرے ایکچولی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے ہی اسی کے اندر, لینگویج ٹیچنگ کے اندر ہے. میں ٹیسول میں میری ماسٹرز ہے, میرا ایم فل ہے, اور اس وقت کرنٹلی میں پی ایچ ڈی کریکولم ڈیزائننگ میں ہی کر رہی ہوں. میرا ہمیشہ سے اس میں زیادہ انٹرسٹ اس وجہ سے رہا ہے کہ میں بہت سالوں سے فن لینڈ کے کریکولم کو فالو کرتی ہوں. وہ کمپریہنسو کریکولم کراتے ہیں. فن لینڈ کے کریکولم کی بیسٹ بات یہ ہے کہ وہ ہر سبجیکٹ کو علیحدہ علیحدہ توڑ کے نہیں کرتے, وہ ہر چیز کو اکٹھا کر کے کراتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو فن لینڈ کا بچہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پہ جاتا ہے. میں نے جو کریکولم اپنے اسکول کے لیے کیا ہے وہ ہمارا فن لینڈ کی کانسیپٹ پہ انسپائرڈ ہے, along with that ہمارا سنگل نیشنل کریکولم کی بیس بھی اس میں فالو کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں لے کر اس میں چل رہے ہیں ہم. ہمارا انٹیگریٹڈ بے شک ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور اس طریقے سے فالو کر رہا ہے. اور ہمارا کریکولم ٹوٹل چائلڈ سینٹر ہے. میم ڈے کیئر سینٹر کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ مختصر تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور وہ بھی بالکل اسی طرح سیم ڈومین میں گرومنگ کر رہا ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ ڈے کیئر سینٹر میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کیونکہ اس میں چائلڈ کیئر بھی آ جاتی ہے, لیکن اگر اس کو باقی چیز دیکھیں تو روحانیت اور ایجوکیشن سیم اس میں جائے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا نا ایج فیکٹر آئے گی, بچہ 2 سال کا ہے تو ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے. ڈے کیئر ایک ایسی فیسلٹی ہے جو مینلی ہمارا, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر پروفیشن سے ہوں تو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں کہ فیمیل ڈاکٹر اپنی جاب کوئٹ ہی بچوں کے لیے کرتی ہے. پرسنلی میں نے کوئٹ کی ہے. تو جن لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے اور ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کسی ایسی ڈے کیئر میں جہاں برباد نہ ہو, برے لفظ نہ سیکھیں, مارنا دھارنا, تو اس لیے ہم نے خود شروع کیا.
ان لوگوں کے لیے جو ورک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں اچھے سے چلیں, تو ان کے لیے ہے. اور اس میں سمپل اسی طرح چلے گا جس طرح ہمارا اسکول کا سسٹم چلے گا. میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ جانتی ہیں کافی عرصے سے, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ قاسم علی شاہ نا ایک بہت ہی ویژنری بندے ہیں اور ہر بار ایک نیا انیشیٹو لے کر آتے ہیں. میں جب ان سے ملی ہوں میں نے ہر بار ایک نئی چیز دیکھی ہے. سو جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ ریمارکیبلی گڈ ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے بچوں کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں بہت اچھے پروفیشنلز کے طور پہ ان کی ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اسکل کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے. کمپلیٹ گرومنگ ان کو دی جا رہی ہے. الانگ ود دیٹ آپ ان کے ڈفرینٹ انیشیٹوز اور دیکھ لیجیے, جو ابھی ان کا لرننگ کا جو انہوں نے پورا کیا ہے, یہ ساری چیزیں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فاؤنڈیشن کر رہی ہے. فاؤنڈیشن اس کے علاوہ اتنے سارے ادر کورسز کروا رہی ہے اور اس کے ساتھ اپنے الومنائے کو ہر وقت کنیکٹ رکھتی ہے. آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کورسز کرانے والے بہت ملیں گے پر الومنائے کو بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن میں یہ بہت بڑی نمایاں خصوصیات میں سے ایک چیز ہے. بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس وقت سوسائٹی کی جو ہے بلڈ اپ کرنے کے لیے. وہ جو ان کی سوچ ہے نا کہ سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا, وہ واقعی اپنی پوری پریکٹیکل طور پہ وہ اس کو شو کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مفازہ طاہر صاحبہ اور ڈاکٹر عروشہ صہیب, آپ دونوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں اور یہ جو ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں مقام اسکول سسٹم کا, جس میں یہ چھوٹے بچوں کی گرومنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, جو اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.